بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ نہیں کرتی، لیکن میں درود شریف کی ریکویسٹ ضرور کروں گی، تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کریم کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص، کتنے؟ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ ایک وہ جو شخص میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ تو السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے، اور شریف کی عادت بنائیں، روزانہ 313 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھا کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی کہا کریں۔ تو آج کا جو بیان ہے، آج اللہ کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہو، کہ ہم اللہ پاک کی محبت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس بیان میں سے تھوڑے سے واقعات بتانے کی کوشش کروں گی۔ جیسے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے لمبا بیان نہیں کر سکتی، تو آپ کوشش کرنا کہ ویڈیو کو سکپ کرے بغیر پوری دیکھنا، تاکہ آپ کو بیان کا کچھ سمجھ آئے، اور اللہ کرے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور مجھے بھی آ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی میں خدمت میں سو رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا کی پیدا کی تو 90% لوگ بھاگ گئے، 10% رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90 بھاگ گئے، صرف 10% بچے، پھر جب میں نے ان پر ذرا بھر آزمائش نازل کی تو اس باقی رہ جانے والی کا تعداد بھی صرف 10% بچی، باقی 90% بھاگ گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت کی طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصد تو ہی ہے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کی برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما۔ پھر فرمایا، اے سری، میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب یہی ہیں۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بیان کردہ حقائق سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندے ہر حال میں صبر شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، کبھی بھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے ان کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کریں، صبر کی عادت بنائیں۔ ایمان والوں کو اللہ پاک سے کیسی محبت ہوتی ہے
پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اللہ کریم کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا، محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سجدے ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام، گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ کریم کے لیے محبت کرنا، اس کی خاطر دشمنی رکھنا، اس کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اس کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر کرنا، مصیبت میں صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ کریم کے محبوب سے محبت اور اللہ کریم کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ پاک کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ کریم کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کریم کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت کرنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ کریم کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا۔ یہ تمام اموار اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہے۔ اللہ والوں کی باتوں میں ایک حدیث پاک یہ ہے جس کو سن کر آپ کو معلوم ہوگا جو اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو اور صادقین کو ڈر سناؤ۔ تو داؤد علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی، یا رب، میں گناہگاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صادقین کو کیا ڈر سناؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد، گناہگاروں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صادقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ اپنے نیک عمل پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا، جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں وہ میری نعمت کا شکر ادا کرتا، جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ پیاری پیاری میری وائٹی فیملی، جو بھی یہ بیان سن رہا ہے، اللہ پاک کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہمیں اس کے حصول کے طریقے معلوم ہو۔ اللہ پاک کی محبت پانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی محبت کے حصول کے لیے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہو سکتا ہے اسی وقت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پیروی کی جائے۔ مفتی احمد یار خان اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں یا جو اپنے
آپ کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں توجہ دیجئے، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے، اگر تم خدا سے محبت چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ نہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اپنے اقوال، افعال، اعمال زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، جو تم چاہو گے وہ کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے شب و روز اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام بجا آوری میں گزارنے چاہیے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے، جس سے محبت کی جائے اس کی فرما برداری بھی کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا، کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے۔ وائی ٹی فیملی غور سے سنیے، اگر کوئی میری ویڈیو پہ ابھی تک بیٹھا ہے تو توجہ سے سنیے، جس نے اللہ نے فرمایا ہے، جس نے میری کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرے قرب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اس بات کو بھی غور سے سنیے وائی ٹی فیملی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی میں خلول کر جاتا ہے جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ، ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک پاک ہے، اللہ پاک خلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہے۔ جس نے یہ میری بات پیچھے سے سنی، توجہ سے سنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یہ کہ ولی اللہ کے یہ اجزاء جو گنے گے گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کام سرد ہوتے ہیں، اس پر عبادت آسان ہو جاتی ہے، گویا ساری عبادتیں اسی سے میں کرا رہا ہوں، یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا، ہر آواز میں میری آواز سنتا، یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کرتا ہے جو عقل سے وارا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیض یوسفی کی خوشبو سونگھ لی تھی، کس سے طرح سونگھی؟ وائی ٹی فیملی اللہ پاک کے حکم سے سونگھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کس سے سنی؟ اللہ پاک کے حکم سے سنی۔ حضرت آصف نے پلک چھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاوندہ تک آواز پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات ملاحظہ فرما لیے، یہ سب اسی کی اطاعت کے کرشمے ہیں، یہ سب اللہ پاک کی عطا ہے۔ میری پیاری وائی ٹی فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو پیاری پیاری وائی ٹی فیملی، کاش 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 ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی بھی پابند ہو جائیں، کاش فرض روزے کے ساتھ ہم نفل روزے بھی
رکھ سکیں۔ جمعرات کا روزہ بھی رکھے، کاش خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ عطا کریں، نفل کریں، صدقہ کریں، غریب بہن بھائی رشتہ داروں کی مالی مدد کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ پاک سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مشکلات میں شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر کیا جائے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوتا، ترجمہ کنز ایمان، اور صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی صبر کی عادت اپنائیں گے وائٹی فیملی، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کے دلوں میں سچی محبت اپنے پیارے حبیب کی ڈال دے، اور دنیا کی نکال دے، دنیا کی لالچ نکال دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، مطلب جس پر سخت آزمائش آتی ہے اجر اسی کو ہی دیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے اس کی رضا ہے، اور جو اس سے ناراض ہو اس کے لیے اس کی ناراضگی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پیاری پیاری وائٹی فیملی، آج کی یہ واقعات ادھر ہی میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو اس کا اگلا حصہ میں کل لے کر آؤں گی، اگر زندگی رہی۔ سب سے بڑی بات ہے زندگی کی، تو ہمیں اللہ پاک کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس ٹائم میں جو وائس اوور کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کی، یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ٹی فیملی اٹھ کر اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب گھر والے پورے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس دنیا سے چلا گیا ہو کل۔ اللہ پاک نے سب رشتے ہمارے پاس رکھے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے سہاگ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے ساس سسر، جن جن کے بھی زندہ ہیں ساس سسر، سب کے ان کے پاس ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک نئی صبح دی، سب سے زیادہ اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نئی صبح دی۔ اللہ پاک ہمارا دن بھی نیکیوں بھرا گزارے۔ یہ دن ہمارا قبر میں بھی ہو سکتا تھا، کیا پتہ رات کو سوتے اور آنکھ ہی نہ کھلتی۔ اللہ پاک کا ہر بات میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم بہت گناہگار سیاہکار ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرمائے، اگر جو نہیں اللہ پاک عطا فرماتا اس پر ہمیں صبر اور راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں